بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ذالک الکتاب لا ریب فیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز سامعین و حاضرین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا شکر و احسان، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا، جس کی فضل اور توفیق سے ہمارے جسموں میں ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں سارے جہاں کا کنٹرول ہے، جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس اللہ کے فضل سے، اس کی کرم سے، اس کی توفیق سے یہ درس کا سلسلہ جو آج ایک لمبے عرصے سے جاری و ساری ہے، یقیناً اس کی خاص مدد ہم لوگوں کو شامل حال ہے۔ ہم آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی طریقے سے اپنا کرم، اپنی ہدایت کی راہیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے رہے، اور سب سے بڑی چیز کہ ہمیں تو اپنی عبادت کی خاص توفیق عطا فرما، آمین۔ اس سے پہلے درس کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 تک کی بات مکمل ہو گئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 34 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہم سبوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی تو توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کے تعلق سے بیان کیا، جو پچھلی آیات میں یہ باتیں گزر چکی ہیں، ان کے رویوں کے بارے میں، ان کی چال بازیوں کے بارے میں، اور ان کی ان شرارتوں کے بارے میں جو انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اس نے پچھلی امتوں اور قوموں کے بارے میں اور ان کی جو نگیٹو سوچ تھی یا ذہنیت تھی یا کام تھے، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ اسی سلسلے میں آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اس سے پہلے ایک آیت گزر چکی تھی کہ جو لوگ زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا چاہتے، جنگ لڑنا چاہتے ہیں، تو ان کی کچھ سزائیں مقرر کی گئی تھی، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا تو ان کو شہر بدر کر دیا جائے، یا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سمت یعنی مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ اس میں ایک آدمی، ایک طبقہ ایسا جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 34 کے اندر، اللہ نے کہا الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک طبقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے پر آمادہ ہے، ایک طبقہ ہے جو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ نے کہا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، لیکن قبل اس کے کہ تم اس پر قابو پا جاؤ، اس پر کنٹرول کر لو، ان کو تم اپنے گرفت میں لے لو، اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ معاف کر دو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رحم کرم کرو، اللہ نے کیا کہا وَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا، جان لو کہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، سمجھے نا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ معاف کر دو، کیوں نہیں کہا کہ میں بتاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایک جماعت میں ہیں اور جو اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ لڑ رہے ہیں، یا زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا نا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا ان کو شہر بدر کر دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دی جائے، ساری سزائیں اللہ نے بیان کیا۔ بعد میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے، وفی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت ان کے لیے بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب انہی میں سے ایک آدمی توبہ کر لے، کچھ لوگ توبہ کر لے کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے،
ہمیں اللہ کے احکام کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا. ہمارے یہاں جو پیغمبر آئے، جو نبی رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کی تذلیل، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے تھی. الا الذین تابو، مگر جو لوگ توبہ کر لیں. تابو جو ہے یہ عربی گرامر میں جمع کا صیغہ ہے. یہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، ایک آدمی نہ، کئی لوگ ہو سکتے ہیں توبہ کر لیں من قبل اس کے ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پر غلبہ حاصل کر لو. ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں بات آ جائے کہ جیسی ہم پہ چڑھائی کریں گے اور ان کو اپنی گرفت میں لیں گے تو ڈر کے ہمارے لوگ پیچھے ہٹ جائیں، ہم کو معاف کر دیں گے. یہ تو لوگ سوچ سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے فساد برپا لوگ کر رہے ہیں، آپس میں لڑوا رہے ہیں، بھائی بھائی میں لوگ کیا تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو ایکشن ہونا چاہیے نا، تاکہ اس طرح کے شرارتی لوگ ہیں یا شرپسند عناصر ہیں، ان کو سماج سے ختم کیا جائے. اللہ نے ایک بات کہی کہ الا الذین تابوا. ایک بات یاد رکھنا کہ مگر جو لوگ توبہ کر لیں من قبل اس کے کہ ان تقدروا علیہم، کہ آپ ان پر قابو پانے والے تھے. اتنی بات اللہ نے کہی، مگر جو لوگ توبہ کر لیں. ہاں کیا کر لے توبہ کے بعد، کیا کرنا ہے ہم کو اللہ نے نہیں بتایا. اللہ نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے توبہ کر لے، کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا ہے، رحم کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، کچھ جزیہ لینا ہے، کوئی ٹیکس لینا ہے، کوئی جرمانہ لگانا ہے، یا کوئی قید میں ڈال دینا ہے 6 مہینے. کچھ اللہ نے نہیں کہا. کیا کہا اللہ نے؟ فعلموا، جان لو کہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا. یہاں دو معنی بہت اہم اور خاص معنی ہیں. دیکھیے گناہ کی نوعیت دیکھی جاتی ہے. سزا جب کوئی انسان اس کے اوپر عائد ہوتا ہے تو مختلف جرائم کی مختلف سزا ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی جرم کر لے سزا ایک ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پہ اللہ نے جو ایک بات بیان کیا کہ اگر ان کی سزائیں ایسی ہے کہ حقوق العباد سے ہے، کسی کا حق مار دیا، کسی پہ ظلم کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، تو حق اس کے اوپر لاگو ہوگا. ٹھیک ہے تو آپ نے توبہ کر لیا، آپ نے توبہ کر لیا، اچھی بات ہے. آپ کے دل میں کیا، ہم کو اسے کوئی لینا دینا نہیں. ہم اسلام کا ایک قانون یاد رکھیں کہ شریعت ظاہر پر حکم لگاتا ہے، باطن پہ نہیں. اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم نمازی کہیں گے، ہم کون ہوتے دل کی بات بتانے والے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے. ایک آدمی اچھا کام کرے اس کو ہم اچھا کہیں گے، کیونکہ اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے. ظاہر طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، باطن میں جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ باطن یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے نا. دل میں ہمارے کیا چل رہا ہے، باطن مطلب پوشیدہ، ہمارے دل دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے نا. ہم کیسے جان جائیں گے؟ ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کیسے جان جائیں گے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم کیسے جان جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ توبہ کر لے، اس کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں کہ وہ جان بچانے کے لیے توبہ کر لیا یا سیفسٹ زون میں آنے کے لیے توبہ کر لیا، ایسا کچھ نہیں سوچنا ہے. توبہ کر لیا، ہاں اب دیکھنا ہے کہ اس کی گناہ کی نوعیت کیا ہے. کسی کا قتل کر دے کے ساتھ میں اس کو بھی قتل کیا جائے. اللہ نے یہ کہا، اس لیے اللہ نے کہا کہ آگے اللہ نے نہیں بیان کیا کہ چھوڑ دو اس کو، جان بوجھ کے اللہ نے بیان کیا. لیکن اللہ نے جو بات کہی وہ اشارتاً بہت کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو آپ بھی رحم کا معاملہ کریں تاکہ آپ پر بھی قیامت کے دن رحم کا معاملہ کیا جائے. ایک معنی یہ بھی ہے. ایک معنی یہ بھی ہے کہ بہت سارے صحابہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اپنے گناہوں کو قبول کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، ایک صحابی چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. صحابہ نے کہا کس چیز سے پاک کر دیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. 3 مرتبہ انہوں نے کہا صحابہ نے. اللہ کے رسول نے کہا رہے اللہ کے بندے کس چیز سے پاک کر دیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے، میں کسی عورت کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے، مجھے اس چیز سے پاک کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے رجم کر دو. رجم کا مطلب ہوتا ہے زمین میں یہاں تک دھسا کر اس کو پتھر مارا جائے گا جب تک کہ مر نہ جائے. اتنا سخت سزا اسلام کے اندر ہے جو کسی مذہب میں شاید نہ ہو، اور اس کے ساتھ ایسا کیا گیا، ایسا کیا گیا. اور غالباً صحابہ میں پتھر مارنے والا عبد الرحمن بن عوف تھے، تو انہوں نے مارا تو اس کے چھینٹے، ان کے خون کے چھینٹے، اس آدمی کے صحابی کے خون کے چھینٹے عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر لگ گئے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اس پاپی کا خون ہمارے بدن کپڑے پہ لگ گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے قبیلے والے اگر توبہ کریں گے تو یہ اکیلا کرے گا تو کافی ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. تو سزا تو ملی ان کو، توبہ کیا نا انہوں نے، صحابہ نے توبہ کیا نا کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے زنا کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا انصاف دیکھ لو. ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا آپ کی زندگی کے اوپر کہ آپ نے اپنوں کو سیف کیا، غیروں پر الزام لگایا ہے. وہ صحابہ تھے، اور جو سزا اللہ نے جو حد نافذ کیا اللہ نے اسلام میں، اس حد کو اللہ کے رسول نے پریکٹیکل نافذ کیا ان کے اوپر. وہ مر گئے، رجم ہوتے ہوتے مر گئے. کیا آپ کو محبت نہیں ہو سکتی تھی اپنے صحابہ سے؟
सच्ची तौबा करके आए थे, लेकिन तौबा सच्ची थी। यहाँ पे वही बात बयान किया गया है कि अगर ऐसे लोग तौबा कर लें तो अब हमें देखना होगा कि उनके गुनाह की नौयत कैसी है। नौयत इस कदर है कि इसके फसाद और फितने से बहुत से घरों में आग लगी और बहुत से घर वाले मर गए, जान देने पर मजबूर हो गए, तो उसको उसी के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। अल्लाह कह रहा है कि अगर इन चीजों के बावजूद आप लोग सब, यानी किसास में क्या होता है कि जिसने जिसको मारा है सारा मामला मकतूल के घर वालों के पास चला जाता है, जिसका आदमी मरा है। अब उसी के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो सजा में किसास ले, चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो कुछ दियत ले ले। सारा बॉल जो है उनके पल्ले में चला जाता है, वो जो डिसीजन ले ले। तो अल्लाह ने कहा कि अगर उसको किसी का मुजरिम है तो उसको भी चाहिए कि माफ कर दे, क्योंकि वो कहाँ से उठ के आ रहा है, कुफ्र से निकल के आ रहा है, शिर्क से निकल के आ रहा है, फितरे फसाद से निकल के आ रहा है। फालमु अन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ने जबरदस्ती थोपा नहीं। ये इस्लाम की खूबसूरती है ना। अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी थोप सकता है हम लोगों के ऊपर, हमको मानना होगा क्योंकि वो हमारा रब है। लेकिन यहाँ इंसाफ देखिए कि अल्लाह ने थोपा नहीं। अल्लाह ने कहा इल्ला लज़ीना ताबू, हाँ अगर कुछ लोग तौबा कर ले तो मिन कब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, कब्ल इसकी कि तुम उस पर काबू पाने वाले थे, उस पर गलबा करने वाले थे। फिर अल्लाह ने कहा फालम अन्नल्लाह गफूर, जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ने नहीं कहा कि माफ कर दो, लेकिन अल्लाह चाहते हैं कर दो माफ। किस जगह से उठ के आ रहा है भी तो देखो, कहाँ से आ रहा है, तौबा किए हुआ है, दिल के अंदर नहीं जाना है। दिल के अंदर उसके क्या है हमको नहीं जाना है, अंदरूनी चीज अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 35 के अंदर अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहि वसीलता, और अल्लाह का तकर्रुब हासिल करो, वजाहिदू फी सबीलिही, और उसके रास्ते में लड़ो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आयत नंबर 35 सूरह माइदा। देखिए ये आयत बिल्कुल सही आयत है, इसमें कोई शक शुबह गुंजाइश नहीं, इसका हुक्म भी बाकी है, मनसूख नहीं है। लेकिन माना के एतबार से इस आयत के अंदर बहुत ज्यादा तान तशनी इख्तिलाफ, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा पेचीदगी है। और वैसे क्लियर आयत है, लेकिन पेचीदगी बनाई गई है। किस चीज के बनाया गया है? देखिए हम इंसानों के अंदर क्या होता है कि कई तरह के इंसान इस दुनिया के अंदर हैं। एक इंसान वो होता है कि जब कोई गलती करता है और उसकी इस्लाह की जाती है तो वो दिल से कबूल करता है कि हम एक गलत ट्रैक पे चल रहे थे, एक गलत रास्ते पे गलत काम कर रहे थे, किसी ने समझाया हमें तो हम उसको मानेंगे, इसलिए कि वो हमारी भलाई चाहता है। कुछ तबका, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गलत काम करते हैं लेकिन उनको पता नहीं था कि गलत है। बस समझ रही, वो गलत कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता, वो अच्छा समझ के कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि गलत है। उनको भी जब सही चीज बताई जाती है तो उससे फौरन इनराब करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि गलत है, तो वो इस बात को कबूल कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि गलत है, उस काम को करते हैं गलत है, और उस पर वो अड़ जाते हैं। अड़ने की सूरत क्या होती है कि किसी तरीके से उसको सही साबित करना है। हमने काम किया गलत काम, अब लोगों ने हम पर तनकीद की कि भाई मौलवी साहब को नहीं करना चाहिए था, तो हमारी अखलाकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसको हम कबूल करें कि हाँ नहीं करना चाहिए, तो माफी मांगनी चाहिए थी, चल हमसे गलती हो गई। लेकिन हम देख रहे हम आलिम हैं, हम मौलवी है, और हमको लोग बोलेगा कि आप गलत कर रहे हैं, अब हम अपनी गलती को जस्टिफाई करेंगे, किसी तरीके से उसको हम गलत को गलत मान ले, लोग सही मान ले और हम ही सही हो जाए। शरीयत के अंदर मसले मसाइल में, अहकाम मसाइल में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसको इख्तिलाफी मसला बनाया गया, इख्तिलाफी मसला नहीं है। अब यहाँ पे एक आयत है, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। जब ईमान वाले हैं तो क्यों कहा जा रहा है अल्लाह से डरो? आप सोचे कि अल्लाह से डर की कितनी अहमियत है। हम कह रहे हैं कि एक आदमी खाना खा लिया तो तू कैसे कहता है खाना खा लो? लोग पागल कहेंगे ना भाई, अभी हम खा कर रोटे आपके सामने उठे हैं और हम ही से आप कह रहे हैं खाना खाओ, तो हम सामने नहीं सोचेगा ना कि तो पागल हो गया है कि नहीं? तो ईमान वालों को अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह से डरो। इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह ताला इस तरह की रहनुमाई करना छोड़ दे तो ईमान के बाद जलालत में जाने में देर नहीं लगेगी। अगर हम ईमान वाले तो क्या हुआ, और मजबूत ईमान करने की जरूरत है। ये नहीं कह सकते कि हम ईमान वाले, हमसे क्यों कहा जा रहा है अल्लाह डरो, उनसे कहा जाए जो ईमान वाले नहीं है। फिर भी अल्लाह ने कहा कि नहीं, अल्लाह यानी ईमान वालों को पसंद करता है, इसीलिए कहा तुम अल्लाह से डरो। ईमान वाले अल्लाह से डरने वाले, और कोई डर सकता। उसके बाद वब्तगू इलैहि वसीलता, अब इसका तर्जुमा किया जाता है कि उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वसीला का माना क्या होता है?
اب اس کا معنی اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ اب اس کو گرا پھرا کر اتنا گھما کے بات کیا گیا ہے. اب یہ کان ایسے پکڑ لے ایسے پکڑ لے, ہم کو تو پکڑا ہی کان گیا, لیکن اس کو کیا کیا جا رہا ہے کہ صاف ستھری بات نہ کر کے گھما پھرا کے, تاکہ عام آدمی کنفیوز ہو جائے, ہے نا. ایک ٹیچر ہے, کیمسٹری کا ٹیچر ہے, ہم کو کیمسٹری نہیں آتی ہے, وہ ہم کو جیسے چاہے گا گھما دے گا, ہم گھوم لیں گے کیونکہ ہم جانتے نہیں, سیدھی سی بات ہے. وہ ہم کو جیسے وہ ٹیچر چاہے گا گھما دیں, ہم کو گھومنا ہوگا کیونکہ ہم کچھ نہیں جانتے, زیرو ہے. اسی طریقے سے عام آدمی جو ہوتا ہے دین کے معاملات میں, جو عالم نہیں ہوتے, ایک ہوتا ہے ایک عالم طبقہ جن کو کتاب و سنت کا علم ہے, ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں لیکن کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے. عام طبقہ سیکھنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, لیکن ان کو اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے, جبکہ اسلام آسانی کے لیے آیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان بنایا. اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے, قرآن کو مشکل بنا دیا جاتا ہے. اب عام طور پر جب وسیلہ کی بات آتی ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, اچھا معاملہ کہاں جانے والا سمجھ میں آ گیا. کیا وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے قرب, تقرب جس کو کہا جاتا ہے, قربت, نزدیکی کہہ سکتے ہیں, اور آسان الفاظ میں نزدیکی. اللہ نے کیا کہا, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اس کی طرف تقرب تلاش کرو. ابتغا, یبتغی کا معنی ہوتا ہے عربی میں تلاش کرنا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. سورہ پڑھتے ہیں نا, سورہ جمعہ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز ختم ہو جائے, فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو زمین میں کیا ہو جاؤ, پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو, یعنی روزی روٹی کماؤ, محنت کرو, مزدوری کرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اس کی طرف تقرب حاصل کرو. وسیلہ کا معنی ہوتا ہے قربت حاصل کرو, کس کی طرف تقرب حاصل کرے. ایک بندہ کس کی تقرب حاصل کرے تو کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کے مقرب بندوں میں ہو جائے, اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل ہو جائے, تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا دنیا اور آخرت دونوں میں. لیکن اس کے جو منفی جو اس کے جو اثرات ہیں, کہ عام طور پر وسیلہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے اس کے ایسے لوگوں کے قریب جانا چاہیے جو اللہ کے قریب ہے نا. جبکہ دیکھیں قرآن اتنا آسان ہے, اتنے آسان لفظ میں نے ترجمہ کر دیا کہ وَابْتَغُوا, تلاش کرو, الیہ, اس کی طرف. ہم نے کہا نا اس سے پہلے الا من تک ہوتا ہے, من مطلب سے فروم ٹو کا معنی سمجھتے نا, فروم آسنسول ٹو ہاوڑا کا عربی میں ترجمہ ہوگا من آسنسول الی ہاوڑا. الا مطلب تک کے معنی ہوتا ہے. الیہ, اس کی طرف, ہاں ضمیر ہے, اس کی طرف تقرب تلاش کرو. وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, قربت تلاش کرو, یا ایسا خاص عمل جس کا حصول ایک خاص مقصد کے لیے کیا جائے. وسیلہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے, ایسا عمل جس کا مقصد کیا ہے, کسی کے تقرب حاصل کرنا, حصول اسی کو کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرو, ہم صاف ترجمہ ہے. اس کو پیچیدہ کہاں بنائے گیا, وسیلہ کے معاملات میں, کہ وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تک ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. تو کیا ہوگا کہ اب اللہ تک ڈائریکٹ نہ جانے کی صورت میں ہمیں اللہ کے بندوں, یعنی جو ولی ہوتے, جو اللہ والے ہوتے, جو نیک ہوتے, ان کو پہلے تلاش کرنا ہوگا. ان تک ہم جو ہے اللہ پر, ان کے ذریعہ سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. تب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو, ہر مسلمان کو بڑے اختیارات دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے اختیارات دیے ہیں. قرآن میں ایک مقام پہ اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم اپنے بندے کے سحر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. سحر جاتے کس ہوتے, اس کو بولتے ہیں, جو رگ کاٹ دیے گا تو آدمی مر جائے گا. جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہ رگ ہوتا ہے, اسی کو کاٹا جاتا ہے تاکہ خون نکل جائے اور آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بندے کے سحر رگ سے زیادہ قریب ہے. کون بندے؟ سب بندے جو اللہ والے ہیں. آپ بھی ہو سکتے ہیں, ہم بھی ہو سکتے ہیں, سارے مسلمان ہو سکتے ہیں جو اللہ کا بندہ ہے, اور ہم اللہ کا بندہ کہلانے فخر محسوس کریں گے. کیا حقیقت میں اللہ کے بندے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہیں, سحر سے بھی زیادہ قریب ہے. اب کتنا قریب اللہ, اتنا, اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے. اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم سب پڑھے لکھے طبقہ ہیں, ہمیں ہمارے اندر ایک جانچ پڑتال, سرچ اور ریسرچ کا ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ایسے کوئی ہم کو گمراہ نہ کر دے. اتنا آسانی سے نہیں, ہمیں سمجھنا ہوگا بات کو. اللہ نے بالکل آسان لفظ کہہ دیا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرو, الیہ وسیلہ, تو اس کے تقرب حاصل کرو, تلاش کرو. تلاش کا مطلب کیا ہوا, اللہ نے تلاش کا کیوں لفظ استعمال کیا, ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. ہم نے وابتغوا چھوڑ دیا, وسیلہ کو پکڑ لیا. وابتغوا مطلب کیا ہوتا ہے, تلاش کرو. ابھی میں نے ترجمہ کی آیت پڑھی نا, وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو. تلاش مطلب کیا سمجھیے, محنت کرنا ہے.
وہ راستہ اپنانا ہے جو حلال ہو، وہ طریقہ اپنانا ہے جس سے اللہ راضی ہو، وہ طریقے اور اس راستے سے میں جو روزی کمائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کا فضل کہلائے گا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تلاش کرو۔ تلاش مطلب نماز۔ کیا اللہ نماز سے قریب نہیں ہوگا؟ ہمارے نوافل اور سنن کا اہتمام اللہ ان چیزوں سے قریب ہوتا ہے۔ رمضان ہے تو اس کے روزے کے ذریعہ، غیر رمضان ہے تو نوافل روزوں کے ذریعہ، اللہ نے طاقت دی ہے تو حج و عمرہ کے ذریعہ، اللہ نے استطاعت دی تو صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کے ذریعہ۔ یہ سب تلاش کرنے کا اللہ نے استعمال کیا۔ انہی چیزوں کو تلاش کرو، یعنی نیک راستے کو تلاش کرو۔ جب نیک راستہ کو ہم پکڑیں گے تو کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ کے قریب چلے جائیں گے۔ اللہ نے اگر وسیلہ کا معنی آج کے حساب سے وسیلہ بھی لے لیا جائے تو وسیلہ کہاں سے ملے گا ہم کو؟ وابتغوا مطلب نیک راستوں سے، نیک راستوں سے ملے گا۔ اگر آج ہی کے حساب سے ترجمہ تھوڑا کر دیا جائے، وسیلہ کو وسیلہ ہی رکھا جائے، تقرب نہ رکھا جائے، تو اللہ کہہ رہے وسیلہ تلاش کرو۔ کہاں سے ملے گا وسیلہ؟ کہاں ملے گا وسیلہ؟ اس کے بعد یہ اللہ نے کہا وجاہدوا فی سبیلہ۔ جہادہ یجہدو عربی کے اندر ہوتا ہے کوشش کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو جاہدو ایک معنی ہوتا ہے جہاد کرنا۔ جہاد کا لغت میں معنی کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، ٹرائی کرنا۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اگر یہ معنی کریں گے اس کے راستے میں جہاد کرو، ایک معنی کریں اس راستے میں کوشش کرو، سب ایک ہی معنی ہے، سب ایک ہی معنی میں ہے۔ اللہ آگے بھی کہہ رہا ہے، جس کو سیاق و سباق کہا جاتا ہے اردو کے اندر، کہ کسی بھی معنی کے ترجمہ کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق بہت ضروری ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر آپ اتنا کہہ دیں گے تو لوگ نماز چھوڑ دیں گے، چھوڑے ہوئے اور دلیل مل جائے گی، دلیل مل گیا، دلیل مل گیا نا۔ لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ کو عربی میں کہتے ہیں، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ لا تقربوا الصلاۃ، اتنا اگر میں کہہ دوں، حقیقت میں قرآن میں ہے، قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، لیکن میں نے آدھا بات بتایا ہے، پوری بات نہیں بتایا۔ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ ابھی کتنا جلدی آپ لوگ گمراہ ہو گئے؟ دیکھیے قرآن سے دلیل مل گیا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، قرآن سے دلیل مل گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں آپ کنفیوز ہوگی کہ میں نے ابھی آدھی بات بتائی ہے، اب میں نے پوری بات کہی، پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ورنہ آدمی کیا ہوگا، پی کھا کے چلا جائے گا نماز پڑھنے، اور نماز ایک پاکیزہ عبادت ہے۔ یہاں بھی انہوں نے کہا کہ تلاش کرو اللہ کا تقرب، اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، نیک راستے پر چل کر، اچھے راستے پر چل کر۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، یا اس کے راستے میں ٹرائی کرو، کوشش کرو، محنت کرو، لگن کرو۔ یہ بھی اللہ نے کہا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کہہ رہا ہے پرسنلی، یہ حکم ہم لوگوں کے لیے الگ الگ حکم ہے، سب کے لیے الگ الگ کہہ رہا ہے، آپ بھی کرو، آپ بھی کرو، آپ بھی، سب سے اللہ کہہ رہا ہے تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ تفلحون کا مطلب فلاح، اردو کے اندر بھی تھوڑا سا فلاح بہبود، کامیابی ہے نا، فلاحی ادارہ لوگ کہتے ہیں، کامیابی ادارہ، فلاح تک زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اصل میں عربی میں فلاح کہتے ہیں کسان کو، کسان کو فلاح کہا جاتا ہے۔ فلاح، فلاح مطلب کسان کتنا محنت کرتا ہے، ایک اناج کو اگانے کے لیے کسان کتنا محنت کرتا ہے، بیج کو بوتا ہے، اس کے بعد زمین کی کھدائی کرتا ہے، پھر اس کے بعد پانی پٹاتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھ بھال کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے جانوروں سے، اور جب اناج اگ جاتے ہیں تو اس کو کاٹتا ہے، جس کو کٹائی کہتے ہیں، پھر بٹائی، جو بھی، تو کسان کو فلاح کہا جاتا ہے۔ اسی سے تفلحون، اصل کامیابی تو کسان کی کامیابی ہے، کیسے وہ اناج کو اگاتا ہے، اسی سے کہا جاتا ہے فلاح۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 36 کے اندر کہا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جو کفر کرتے ہیں۔ یہ آیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی قیمت کو اللہ نے بیان کیا کہ جنت جو ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ ملنے والی ہے، ضرور ملے گی، اللہ سے مجھے امید ہے۔ اللہ نے قیمت بتایا ہے اس کو، پرائس میں، پیسے میں اللہ نے یہ بتایا کہ جنت کو کیا ہم مذاق سمجھ کے رکھے، معمولی سمجھ کے رکھے۔ دیکھیے جنت کتنی قیمتی چیز، کتنی قیمتی جگہ ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لو انا، اگر وہ لوگ جو لوگ کفر کیے تو کافر کہہ سکتے ہیں ان کو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی پوری زمین میں ہے، ما فی الارض جمیعا، زمین میں تو تمام، جس کو اردو میں اجتماعیت کہتے ہیں، تمام لوگ، ما فی جمیعا، ما فی الارض جمیعا، تو زمین کی تمام چیزیں، ومثلہ، اور اس جیسی،
اب زمین کی جیسی آسمان ہے کہ نہیں؟ نیچے زمین ہے اوپر آسمان ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان بھی چھوڑ دیجیے, زمین جیسی پہاڑ لے لیجیے, زمین جیسے کچھ اور لے لیجیے. زمین میں جو کچھ بھی ہے, پوری زمین کی بات ہو رہی, جہاں سے دنیا شروع ہے جہاں پہ ختم ہے, پوری زمین. اور وہ مثلہ, اور اس جیسی, معہو, اس کے ساتھ بھی لے لیجیے. زمین کو بھی لے لیجیے اور اس جیسی ساری چیزوں کو ساتھ لے لیجیے. اگر وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا, لیفتدوا بہ, ان سب کو اللہ کے یہاں فدیہ دے, سب کو, پوری زمین کی دولت. اور زمین جیسے اور بھی کوئی چیزیں ہیں تو لے لیجیے, اس کو بھی, سمندر لے لیجیے, آسمان لے لیجیے, دریا لیجیے, اس کے اندر کے خزانے لے لیجیے, سب اٹھا کر فدیہ دے اللہ کو, ایک آدمی. کس لیے فدیہ دے؟ من عذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے ما تقبل منہم, اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. کیا نہیں دے رہا ہے؟ پوری زمین کے خزانے. اب جب زمین میں پوری چیز آ گئی تو خزانہ سب اسی کا ہو گیا. ہم نے ایک زمین خریدی, کھدائی کیا, بلڈنگ بنانے کے خزانہ نکل گیا, ہمارا ہو گیا, ہماری زمین ہے. اللہ کہہ رہا قبول نہیں, ما تقبل منہم, اس سے قبول ہی نہیں کرے گا اللہ. اب اس سلسلے میں, اس آیت کے سلسلے میں ایک حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر اپنے پاس بلائے گا کل قیامت. وہ جہنم میں ہے مرنے کے بعد سے, اللہ اس کو بلائے گا, بلاؤ اس کو, فرشتے اٹھا کے لا کے رکھ دیں گے. اللہ پوچھے گا کہ کیسی جگہ پہ ہوں؟ کہے گا یا اللہ بہت بری جگہ پہ, بہت بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت بری جگہ پہ, رات نہیں, آرام نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ اسے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کہے گا کہ یا اللہ جو کچھ تیرے زمین کے خزانے ہیں, زمین کی جو کچھ وہاں پہ موجود ہے, یا اللہ میں سب کو تیرے فدیے میں دے دوں. اللہ کہے گا میں نے اس سے آسان چیز مانگا تھا دنیا میں, میں نے اس سے بہت چھوٹی چیز, بہت کمتر چیز دنیا میں مانگا تھا. کیا مانگا تھا؟ کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو, حلال رزق کھاؤ, حرام طریقے اور راستوں سے بچو, نیکی اور خیر کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو, رشتے ناطے نبھاؤ, ہمیشہ اچھی سوچ, اچھا کام کرو, گناہ کے راستوں کو چھوڑ دو, غلط چیزوں کو چھوڑ دو. میں نے اس سے بھی ہلکی چیز مانگا تھا. مان لیجیے ہم کو گناہ چھوڑنا, تو کیا پیسہ دے اس کے لیے؟ پیسہ نہیں لگ رہا ہے, گناہ نہیں کریں گے, نیک کام کریں گے. نماز پڑھنا, تو کیا اس کے لیے پیسہ لگ رہا ہے؟ اللہ اس سے کہے گا اس سے بھی ہلکی اور اس سے بھی چھوٹی چیز میں نے تم سے دنیا میں مانگا تھا, تم نہیں دے سکے تھے, اب کیا دو گے تم؟ اللہ فرشتوں سے کہے گا اٹھا کے اس کو اس جگہ پہ پہنچا دو, یعنی جہنم میں ڈال دو. اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری زمین کے خزانے, پوری اس جیسی ساری زمین, 7 زمین لے گا اور اللہ کے لیے فدیہ دے گا ایسا آدمی کہ اللہ قیامت کے دن عذاب سے بچا لے. اللہ کہتا ہے قبول نہیں ہوگا, قبول نہیں ہوگا. ما تقبل منہم, اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ایسے شخص کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. یریدونا, آیت نمبر 37 میں اللہ نے آگے کہا یریدونا ان یخرجوا من النار, وہ چاہیں گے. ارادہ یریدو کے معنی ہوتا ہے چاہنا, اردو کے اندر بھی ہوتا ہے ارادہ کرنا, ہوتا ہے چاہنا. یریدونا ان یخرجوا, وہ چاہیں گے کہ اس سے نکل جائے, من النار, آگ سے, جہنم سے, وہ چاہیں گے کہ نکل جائے. وما هم بخارجین منها, اللہ کہہ رہا ہرگز نہیں نکل پائیں گے اس سے. وما هم بخارجین منها, وہ اس سے ہرگز نہیں نکل پائیں گے. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے ٹھہرا ہوا عذاب ہے, فکس عذاب ہے. مقیم کہتے ہیں کہ جو آدمی کہیں ایک جگہ رہتا ہے نا, اس کو مقیم کہا جاتا ہے. مقیم کا الٹا آتا ہے مسافر. آپ لوگ یہاں کے رہنے والے تب یہاں کے مقیم, جو لوگ باہر سے چل کے آئے وہ مسافر ہے. اللہ کا نا وہ ٹھہرنے والا عذاب ان کے لیے, ایسا عذاب کہ چپکا رہے گا ان کے ساتھ, ہٹنے والا ہی نہیں ہے. ذرا سا بھی بریک نہیں ملے گا, شارٹ بریک بھی نہیں ملے گا, کنٹینیو عذاب رہے گا, کنٹینیو, بدلنے والا نہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور جرم کے بارے میں بیان کر رہا ہے. آیت نمبر 38 کے اندر, 38 کے اندر, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اگر مرد ہو اور چور اگر عورت ہو, دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. چوری کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں. آپ صرف حد کو دیکھیں کہ اسلام میں جو حد نافذ ہے وہ کتنا خطرناک ہے. آج کتنی آسانی سے مغربی ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑی آسانی سے انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بڑی آسانیاں ہیں, بڑے اچھے معاملات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا کیا قوانین نافذ کیے ان لوگوں کو نہیں پتا. اگر ایک مسلمان چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, ایسا کہیں پر نہیں کہ مسلمان ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. آپ کو یاد ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے.
एक नबी अपनी बेटी के बारे में कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह पाएंगे अपनी बेटी के बारे में, ये प्रैक्टिकल बात है, नहीं कह पाएंगे। और हमारे नबी सिर्फ थ्योरी नहीं थे, प्रैक्टिकल थे। ये नहीं किसी आपने कह दिया, ऐसा नहीं था। आपको मालूम होना चाहिए कि जंग बदर में उनके दामाद कैदी बनकर गए थे, याद है? अबुलास उनके दामाद थे जो कैद में उनको रखा गया। उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह का रसूल रस्सी थोड़ा ढीला कर दे, आपके दामाद ना ना। साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी आपके दामाद है, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला को वो हस्बैंड थे, उस वक्त वो कुफ्र की हालत में थे, कैदी बनाकर लाए गए थे जंग बदर में। उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के रसूल अगर आपको, तो हम लोगों को एतराज नहीं है, हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको अगर भी एतराज ना हो तो थोड़ा सा रस्सी ढीला कर दे। बोले नहीं, सब कैदियों के साथ बराबरी सुलूक किया जाएगा। तो हमारे नबी सिर्फ बोलते नहीं थे, करते थे। यही वजह है कि आज गैर मुस्लिम भी उनकी इज्जत करते हैं। क्या ऐसा शख्स दुनिया में कभी आया ही नहीं? आपने कहा कि फातिमा बिनते मोहम्मद मेरी बेटी अगर चोरी करे तो उसके भी हाथ काट दूंगा, उसके भी हाथ काट देगा। ऐसा नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है तो उसको खुसूसी रियायत मिलेगी, स्पेशल कोटा होगा उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं। एक सजा के बारे में जिक्र, वसारी को वसारी का तो फक्त आइडिया होगा। चोर अगर मर्द हो, चोर अगर औरत हो, मुजक्कर और मुन्नस दोनों से का इस्तेमाल, जरूरत नहीं थी। देखिए जरूरत नहीं थी, लेकिन जुर्म कितना बड़ा है कि जरूरत महसूस होगी। हम लोग चोरी को आजकल मामूली समझे। हम लोग यहाँ से निकले, अरे ये अपना मोबाइल छोड़ के चले गया, गली से लेकर पॉकेट में रख लिया, ये सोचकर चलो एक मोबाइल अपने हाथ में आ गया, आज क्या है, आज तो आम बात है, और हम लेके चले गए। ये बेचारे खोजे, नहीं मिला, नया खरीद लिए, बिल्कुल महरूम हो गए, का मिलने वाला है नहीं, लेकिन हम तो लेके चले गए, हमारे हौसले बढ़ गए। इस तरह और भी काम कर सकते हैं। जब भी याद रखिए, कुरान ने जिस जुर्म पर सजा मुकर्रर किया है, अगर उस जुर्म को हम बढ़ावा देंगे तो हमें मामूली लगेगा। ज़िना बहुत बड़ा जुर्म है, हमने बढ़ावा दे दिया, आम बात है, आम बात हो गया, आम बात हो गया ज़िना। तो अल्लाह ताला ने मर्द औरत को क्यों यहाँ पे मुजक्कर मुनस सेगा क्यों इस्तेमाल किया? डायरेक्ट कह देता कि जो लोग भी चोरी, अल्लाह कैसे कहता है, इन्नल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए। अब ईमान लाने में मर्द भी हो सकते हैं और औरतें भी हो सकती है, लेकिन यहाँ अल्लाह ने दोनों का तस्करा किया। इसका मतलब यह है कि जुर्म बड़ा है, और बहुत से लोग लेडीज को देखकर बचाव में आ जाता है, छोड़ छोड़ औरतें छोड़, माफ कर, नहीं माफ करना है। ऐसा भी होता है कि अगर औरतों का मामला आ जाता है तो लोग उसके बचाव में कूद जाते हैं, छोड़िए आप खातून है, औरत है, बच्ची वाली, छोड़िए माफ कर। नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, कुरान ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। चोर अगर मर्द हो, चोर अगर औरत हो, फक्तऊ अयदियहुमा, दोनों के हाथ काट दो। इतनी बड़ी सजा, सोच रहे हैं तो जुर्म कितना बड़ा होगा। मैंने शुरू में भी कहा ना कि जुर्म के हिसाब से सजा मुकर्रर की जाती है। जैसा जुर्म होता है मामूली छोटा मोटा होता है तो छोटे मोटे सजा आयद किए जाते हैं। जुर्म बड़ा होता है, अब हाथ अगर किसी को दोनों काट दिए जाए वो किस लायक बचाओ। ये इतनी सी चीज जो हाथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बड़े कमाल हैं। देखने में एक बित्ता का है, छोटी चीज है, थोड़ा सा आप इसको प्लास्टर करके या बैंडेज कर दीजिए, टेप मार के देखिए, 2 दिन बगैर अपने पंजों के काम कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दे रखी है हम लोगों को। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने ये 2 हाथ दी। इसको काटने की बात कब हो रही है? चोरी पे, चोरी पे बात हो रही है। इसका मतलब कि चोरी करना कोई मामूली जुर्म नहीं है। इसीलिए छोटे बच्चे क्या होते हैं, देखिए बच्चों के अंदर अकल है। तरबियत में ये बात चूंकि मैं बता देना जरूर महसूस करता हूँ कि हम लोग अक्सर बच्चे वाले हैं। आमतौर पर हमारा बच्चा कहीं गया, पॉकेट से कुछ निकाल लिया, बच्चा को नहीं मालूम है कि चोरी है, वो मासूम है, मासूम है। आपका कपड़ा टंगा हुआ, इस पॉकेट में हाथ डाल कर निकाल लिया, बच्चा खरीदने के लिए नहीं निकाला, वो खेल रहा है। तो ऐसे पर, ऐसी हरकतों पर वालिदैन, पेरेंट्स, गार्जियन को सरपरस्त भी चाहिए कि सर्जनिश करें, उसको बताया जाए कि बाबू तुम जो भी कर रहे हो ये गलत चीज है। उसके जहन में बात दाखिल करनी पड़ेगी कि इसलिए ये गुनाह है, ये गुनाह है। माँ बाप आसानी से ले लेते हैं, तो वो मेहमानी में जाता है तो वो निकाल लेता है, खसका देता है पैसा। अब बात दफा ऐसा होता है कि माँ बाप शर्मसार हो जाते हैं कि देख किस मुंह से, पूरा हल्ला हो गया कि पैसा गायब है। अब बच्चा क्या वहां से निकाला, माँ का पर्स खुला और डाल दिया उसमें। अब माँ खोल रही है तो रास्ते में ट्रेन निकली, इतना पैसा कहाँ से आ गया? वो जो हल्ला हुआ था वो पैसा मेरे पास। अब शर्मसार है, अगर देती भी है तो सामने वाला सोचेगा कैसा बच्चा है, कैसी तरबियत, कैसी परवरिश। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये कैसे होता है? बच्चे घर में जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटी चीज है, बच्चा हमारे साथ खाना खा रहा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्ची है, वो पानी उठाई और इस से पी तो फौरन रोक देगी नहीं,
वो साथ में लो, इधर लो, आप पी लो। उसको नहीं मालूम है कि इससे पीना सुन्नत है कि इससे पीना सुन्नत है, उस बच्चा को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन हम जब देंगे यहाँ पे इस हाथ में हम देंगे तो बच्चा एक दिन नोटिस करेगा ये मेरा अब्बा बार बार टोक देते हैं, एक दिन आप ही को टोक देगा बच्चा, अबू इधर पकड़िए। ऐसा हुआ कि प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, हमारी बच्ची हमको टोक चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं पीते हैं, लेकिन हम कभी टेस्ट लेते हैं, एग्जाम हम भी लेते हैं, जान पूछ पानी ला लिए, छोटी बच्ची जो 3 साल की है ऐसे ले लिया, ऐसे अबू जी नहीं, यहाँ से यहाँ पकड़ लिया। कितनी बड़ी बात है कि अगर हम तरबियत शुरू से करते हैं ना, बच्चा के अंदर चीज आएगा। अब देखिए चोरी के बारे में अल्लाह कह रहा है हाथ काट दिए जाएंगे। अल्लाह आगे कह रहा है जज़ाअम बिमा कसबन नकाल मिनल्लाह, ये सजा है उनके काम पे जो उन्होंने किया। कहां से सजा? ये मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने सजा मुकर्रर किया, हम लोगों ने नहीं किया है, अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है, अल्लाह ने सजा मुकर्रर किया। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। अब इसमें हाथ काटे जा रहे, क्या हिकमत अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है क्या हिकमत। देखिए चोरी एक ऐसा जुर्म है कि हमको याद है कि ये मामला शायद जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी का है कि हमारे एक साथी वहाँ पढ़ते हैं, उनका मकाला समझते हैं, उर्दू में मकाला बोलते हैं, एक टॉपिक मिल जाएगा आपको नमाज, उस पर आपको 60 सफ़े की 80 सफ़े की एक मजमून लिखना रहता है टॉपिक पर दलाइल के साथ, और उनका एंड वक्त पे चोरी हो गया, PhD का सर्टिफिकेट मिलने वाला था। एक लड़का था वो शायद नाइजीरिया कहाँ का था, वो चोरी हो गया ताकि ये फेल हो जाए, कामयाब ना। हम तो छोटी चीज समझ रहे ना, उस मकाले को सबमिट ना करने के बाद PhD की डिग्री उनकी रुक गई, 1 साल रुकना पड़ा था मदीना में। कितना बड़ा काम हो गया, छोटी चीज समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे मामला चोरी के, तो हमें इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। आप देखें ना आए दिन, अभी ठंडी का मौसम आ गया, आप एक बल्ब बाहर लटकाई गली में जो है अंधेरा ना हो, वो बल्ब कल तक नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये आम बात हो गई। अब चोरी करना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म इसको नहीं माना जाता है, छोटी सी बात है। अगर पकड़े भी गए तो हाथ जोड़ लेंगे, माफी मांग लेंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ने कहा कि लेकिन छोटी सी चीज पर मतलब हाथ नहीं काटे जाएंगे, उसकी एक लिमिट बताई गई है। मुहद्दिसीन के अंदर बहुत लंबा चौड़ा इसमें कौल है। बाद लोग कहते हैं कि 100 दिरहम के बराबर चोरी होगा तो हाथ काटे जाएंगे, बाद लोग कहते हैं कि 40 या 60 दिरहम के बराबर चोरी हो तो हाथ काटे जाएंगे। अलबत्ता अल्लाह ताला ने कहा कि हाथ काटे जाएंगे। मामूली सी चोरी पे एक आदमी एक अंडा चोरी कर ले तो हाथ नहीं काटे जाएंगे, उस पर नहीं। 100, 60, 80 दिरहम के बराबर कोई सामान, कोई चीज या पैसा है तो उस पर हाथ काटे जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 39 के अंदर बयान किया, फमन ताबा मिन बादी जुल्मिही, बस जो अपने जुल्म के बाद तौबा कर ले। देखिए चोरी को अल्लाह ने जुल्म कह दिया, या उस तरह कोई गुनाह हो, सिर्फ चोरी नहीं और भी इस तरह के जुर्म, क्योंकि इस आयत के बाद ही आयत आ रही। फमन ताबा, यहां देखिए ताबा वाहिद का सेगा है। इससे पहले जो आयत गुजरी है इल्लल्लज़ीना ताबू, वो जमा का सेगा था, वो जमा का सेगा था कि अगर बहुत से लोग तौबा कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह ने फमन ताबा इसलिए कहा कि चोरी कोई एक ही आदमी करना चाहता है, बाद में अपने साथ लोगों को जोड़ लेता है कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए। अल्लाह ने कहा फमन ताबा, अगर कोई भी तौबा कर ले मिन बाद जुल्म ही, अपने जुल्म के बाद, वो असलाह और अपनी इस्लाह भी कर ले, तो फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, तो अल्लाह ताला भी उसके तरफ रहमत का तौबा लेकर दौड़ जाता है। लो कोई बात नहीं, कितनी बड़ी बात तौबा, लेकिन तौबा बार बार नहीं किया जाता है। तौबा के बारे में आप पढ़ेंगे, तौबा जिंदगी में एक ही बार होता है, एक ही बार तौबा होता है, बार बार नहीं होता है। गुनाह कर रहे हैं तौबा कर लिए, फिर गुनाह कर रहे हैं तौबा कर रहे हैं, उसको तौबा नहीं करती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालों अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो। झूठी तौबा तो ये होगी ना, अभी तौबा किए फिर गुनाह कर ली, ये सच्ची तौबा की झूठी तौबा है, फिर तौबतुन नसूहा कहा गया है। तो अल्लाह ताला भी यतूबु अलैहि, उसकी तरफ रहमत का तौबा लेके चल जाता है। अल्लाह यानी अल्लाह उस पर रहम करता है, उसको माफ कर देता है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। उसके बाद आयत नंबर 40 अल्लाह ने कहा अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाती वल अर्ज, क्या तुम नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ताला लहू मुल्कुस समावाती वल अर्ज, जमीन और आसमानों की बादशाहत उसी के लिए। ये जो जमीन है ना जिस पे लोग रहते हैं, और जो हमारे सरों के ऊपर आसमान है, ये जमीन से लेके आसमान जो डिस्टेंस है, जो खला है, जो गैप है, जो कुछ भी है, सब का मालिक अल्लाह ताला है। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر مطلق ہے. یہ اللہ کی شان ہے. جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جسے چاہے اس کو عذاب دے دے، جو اچھا ہے اس کو بھی عذاب دے دے. جسے چاہنے کا مطلب یہ ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ کہا کہ جو قوم جب تک اپنی خیر اور بھلائی اور سدھار نہیں چاہتی، اللہ اس کو سدھار پیدا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے کہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ان لوگوں جو عذاب کے مستحق ہیں، ان میں سے بھی اگر کسی کو تھوڑا بہت اچھا نہیں کہ اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا. جیسے ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا تو کیا ہو گیا، جنت چلی گئی. ایک چھوٹے سے جرم پر سزا پا گئی. اور ایک آدمی نے کنویں سے جوتے ہیں پانی نکالے کتے کو پلا دیا، جنت میں چلا گیا. تو کون سا عمل اللہ کو کب پسند آ جائے، محبوب ہو جائے، یہ کوئی نہیں جانتا. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے مسلمان اس سرزمین پر ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایک تو عمل سے تو خوش اور راضی ہو جائے اور اسی سے اس کو جنت میں داخل کر. آمین. آج کا درس یہیں پر مکمل ہوا. اس کے تعلق سے کوئی سوال ہو آن لائن آف لائن تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کیا سر کوئی غریب اگر غریبی کی وجہ سے چوری کرتا ہے تو ہاں دیکھیے، سوال ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے اور غربت یا حالات کی وجہ سے چوری کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب کہ سزا مقرر ہوگا، کیا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ جو بھی دیکھیے، شریعت نے کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں ہمیں مکلف نہیں بنایا ہے کہ اگر آپ کی پاس کوئی پریشانی ہے مالی طور پر تو آپ کوئی غلط راستہ اپنائیے. یہ شریعت اس بات کا حامل نہیں ہے. اگر ہم پریشان ہیں تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، صبر کرنا ہے اور اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے. غلط طریقے میں ملوث ہو کر ہم اس پر جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم مجبوری میں چوری کر رہے ہیں. ایسا کہیں پر نہیں ہے کہ آپ مجبوری میں چوری کر سکتے ہیں، مجبوری میں سود کھا سکتے ہیں، مجبوری میں شراب پی سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے نا. تو یہ بالکل سراسر غلط ہے. اگر حالات برے ہیں تو ہمیں محنت اور مشقت اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. ولا تخف ولا تحزن وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ڈرو مت، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہے. تو ایک اور حدیث ہے کہ جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. تو جب مومن نہیں رہیں گے تو پھر ہم بلندی کہاں سے ملے گی؟ تو حالات برے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلط راستہ اپنا سکتے ہیں. بالکل غلط ہے. چوری جس حالت میں کی جائے چوری ہوتا ہے. اگر امام صاحب جس سے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر زندگی اور موت کی کشمکش ہو تو اس ٹائم کچھ حرام چیز بھی کھا کے آپ یہ کرتے ہیں تو اس وقت میں چوری کرنا. اب ایک آدمی ہے کہ ایک سوال ہے کہ مطلب کشمکش ہے زندگی اور موت کا، یعنی اگر ہم نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، ہمارے بچے مر جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ یہ نا سوال ہے. اب دیکھیے، اس سوال کا جواب میں نے اسی میں دے دیا کہ ایسے کشمکش کیوں پیدا ہوں گے. ظاہر بات ہے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے. جب ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو ایسے کشمکش پیدا ہوں گے. پڑوسیوں سے حالات خراب کر کے رکھیں گے تو ایسے کشمکش پیدا ہوں گے کہ اگر ہمارا پڑوسیوں کو کھانے کے لیے نہیں دیا، ہمارے بچے مرنے والے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس چیز کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے حالات پیدا ہو جا رہے ہیں کہ بغیر بھوک ایسی ہے کہ کھائے بغیر زندگی نہیں بچے گی. تو اتنا کھا لے کہ جتنا حرام کی بات ہو رہی ہے، جتنا ہماری سے ہم جان بچ جائے، پیٹ بھرنا نہیں ہے. تو یہ تو زندگی میں کبھی کبھی ہوگا، ہمیشہ تھوڑی نہ ہوگا. لائف میں کبھی ایک سے دو بار ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک الگ چیز ہے. مسلسل اپنی کشمکش کو غلط چیزوں سے پورا کرے تو صحیح نہیں ہے. امام صاحب یہ بھی ہے کہ ایسے بہت سے اسٹوڈنٹ ایگزام میں آنسر چوری کر کے لکھے دوسرا کا، تو وہ بھی صاحب مل پکڑا ہے. ہر چیز دیکھیے غلط ہوتا ہے. وہ چیز ہو یا رشوت دے کر جو نوکری حاصل کرتی ہے، سب حرام میں آتے ہیں. ساری چیزیں. ہم لوگ 4 لڑکے ہیں اور نوکری کے لیے ایگزام دے رہے ہیں اور 3 لڑکے قابل ہم نہیں ہیں اور ہم نے چوری کر کے لکھا دیکھ کر اور ہم کامیاب ہو گئے اور وہ فیل ہوئے. تو وہ کیوں فیل ہوئے؟ کیونکہ ان سے اچھا نمبر ہم لا دیے. ہم کہاں سے لائے نمبر لائے؟ محنت سے نہیں لائے. اسی لیے یہ ساری چیزیں غلط چیزوں میں آئی. اب اس میں یہ مت پوچھیے گا کہ جو کما رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے. آپ کو گیٹ پاس ہی میں سمجھ میں آ گیا کیا بولنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد بتانے کی ضرورت نہیں. آپ سب وسیلے کے بارے میں تھوڑا سمپل کر دیں، کیا لیا جا سکتا ہے، کن چیزوں کو وسیلہ، کن چیزوں کا نہیں لیا جا سکتا ہے. دیکھیے، وسیلہ کا وسیلہ والی آیت گزری ابھی، آیت میں شاید 35 میں تھا کہ 36 میں. اور جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے بتا دیا کہ وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تقرب حاصل کرنا. آج کل جو وسیلہ کا ڈیفینیشن بیان کیا جاتا ہے
کہ اس کو زبردستی ایک ایسے طبقے کے اوپر کھینچا جاتا ہے جو اللہ والے کی طرف کو جانا ہوگا، ان سے آپ کو مدد لینی ہوگی، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اللہ نے کہا وَابْتَغُوا، تلاش کرو، ہر وہ راستہ تلاش کرو جس سے میرا قرب حاصل ہو۔ وسیلہ نیک اعمال کو بنا سکتے ہیں، یا اللہ ہم نماز تیرے لیے پڑھتے ہیں، اگر تو جانتا ہے کہ اخلاص ہے، خلوص سے للہیت ہے، تو اللہ اس نیکی کو تو ہمارے لیے معاملات کو آسان بنا، جنت کا راستہ آسان کر دے اس کے ذریعے سے، یہ وسیلہ ہو گیا۔ اور وسیلہ جب تقرب اللہ کا حاصل کرنے کے بتا دیا گیا ہے، تو جو دنیا کے اندر اللہ والے نیک لوگ ہیں، اللہ والے وہ نہیں جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ ایک لڑکا بڑا سیدھا ہے، بڑا نیک لڑکا ہے، وہ نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، نہ کوئی جھوٹ جھمیلا میں رہتا ہے، نہ اس کی زبان خراب ہے، نہ اس کے اطوار اور حالات خراب ہے، بالکل اچھا لڑکا ہے، تو اس کو سماج نیک کہتا ہے، لیکن لڑکا نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا وہ نیک ہے؟ ہم کنفیوز ہو گئے ہم لوگ۔ سب کچھ ٹھیک ہے اس کے اندر، سماج سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کیا وہ نیک ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھے گا نیک کیسے ہو جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے، تو اللہ نے کیا اولاد دیا؟ اسماعیل علیہ السلام دیا، اسحاق علیہ السلام دیا، تو نیک ان کو نہ کہا جائے گا؟ نیک کا ڈیفینیشن دیے تو ہو گئے کہ ان کو نیک کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وسیلے میں نیک عمل کو تلاش کرنا ہے، جو عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ قریب ہم سے کیسے ہوگا؟ آپ کو سوچے نا، اللہ کے فرمان کو مانیں گے، اس کے احکامات پر چلیں گے، اور جو نبی اس نے بھیجا اس کے طریقے کو اپنائیں گے تو اللہ ہم سے قریب ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہی تو ہے وسیلہ، کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے دعا کریں۔ لیکن جو آج کل جو باتیں کی جاتی ہے کہ جیسے فلاں صاحب ہے، ولی ہے، ان سے آپ کہیں، وہ اللہ سے کہیں گے، تو ایسا چیز کیا ہے؟ نیک لوگوں سے ہم دعا کرے کہہ سکتے ہیں، جیسے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، امام صاحب دعا کر دیجیے، کیوں لوگ بولتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم لوگ میں ایک مولانا ہی بہتر ہوتا ہے، وہ دنیا داری میں نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنا نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور ہمیشہ اچھے کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ چائے کھانے پہ جائیں گے تو 50 کو جھوٹ بولیں گے، وہاں جائیں گے تو 10 کو غیبت کریں گے، اس کے پاس جائیں گے تو یہ گالی گلوچ کریں گے، تو ہمیں تو بہتر وہی نہ ہے۔ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے ہمیں بہتر وہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں امام صاحب دعا کر دیجیے گا، فلاں بھی بیمار یہ وہ ہے۔ اگر کوئی نیک انسان زندہ ہے، وہ نیک انسان کس کو کہا جائے گا؟ جو شرک نہ کرتا ہو، جو بدعت میں ملوث نہ ہو، جو برائی میں ملوث نہ ہو، جھوٹ میں ملوث نہ ہو، ہے نا؟ ان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے اللہ سے دعا کریں، جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ سے دعا کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ اٹھایا، اور بارش کے لیے اللہ سے دعا کی حدیث کی عبارت ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا کہ آپ کے بغل کے بال نظر آنے لگے، تو اس وقت اللہ کے نبی زندہ تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی صحابی کا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی قبر پر گئے ہوں اور کہ اللہ کے رسول یہ پریشانی ہے، عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا، بغاوت ہو گئی ہے، آپ کچھ کر دیجیے، ایسا کچھ ملتا ہے ہم لوگوں کو ثبوت؟ کتنے اختلاف ہوئے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد، عمر فاروق کو قتل کر دیا گیا فجر کی نماز میں، اور عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، ہوئے کہ نہیں واردات؟ کوئی تو صحابی جائے ان کے قبر پر مدینے کے اندر کہ اللہ کے نبی ایسا ہے، تو ایسا یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو یہ چیز سکھائی، یہی وجہ تھی کوئی صحابہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور امام صاحب دنیا اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنا ہے۔ دیکھیے سوال یہ کہ دنیا بنا ہے تو نبی کے صدقے میں دنیا بنا ہے، اس طرح کے سوال کامن چیز ہے، عام طور پہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کو لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس نبی کو بنایا، کس نبی کو دنیا میں بھیجا؟ آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ سمپل سی بات ہے، عام بات ہے، زبردستی اس کو منسوب کیا جائے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو دنیا بھی نہ ہوتی، اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، تو اللہ رسول تو نہیں تھے، دنیا کیسے بن گئی؟ کیسے آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں اتر گئے؟ اس وقت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ اور ابھی تو وہ آیت آئی کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے، اللہ اگر نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ صحیح چیز ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، اللہ اول ہے وہی آخر ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق مالک، اس نے سب کو بنایا ہے، اللہ نے سب چیز کو پیدا کیا۔ یہ سب بالکل بیکار کی بات ہے کہ نبی کے صدقے میں کیا ہے دنیا بنائی گئی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ پھر وہ آیت امام صاحب کے پیدا کیا جائے گا تو دیکھیں نیک عمل کون کرتا ہے، ہاں وہ آیت بھی اس کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو بنایا ہے
ताकि देखें तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। तो सबके लिए, हम सबों के लिए है, एक मखसूस आदमी के लिए नहीं है। तो इस तरह के सवाल सही नहीं है, बेजा सवाल है। और इसमें है वो सब क्या है कि गुलू का मामला है, बढ़ा चढ़ा के पेश करना। गुलू समझते हैं ना, किसी की तारीफ पे इतना बढ़ा चढ़ा के बोलना कि खुदा के बराबर कर देना। इस मौला अली के केस में कर देते हैं। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में हुआ। अल्लाह के रसूल ने कहा था ला ततरूनी कमा अतरती नसरा इब्न मरियम, तुम मेरी तारीफ इतना बढ़ा के मत कर जैसा कि नसरानी ने इब्न मरियम के साथ किया। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे साथ वो मामला मत करना जो नसरानी ने ईसा इब्न मरियम के साथ किया, उनको अल्लाह का बेटा ही बना दिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल और कुछ नहीं। ये कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलने की सवाल नहीं। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम तो हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह अपने खुसूसी रहमत और नेमत इस दर्स पर तू जारी सारी रख और हम सबों को इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यशिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।